تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا، وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت سیدھی بات کے جاری پروگرام پیغام فرقان کی 25ویں قسط ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 11 بھی منافقین کی خصلتوں کا ہی احاطہ کرتی ہے۔ ہم اس آیت کی ایک بار پھر تلاوت کرتے ہیں، ساتھ ہی اس کے الفاظ کے انفرادی معانی اور ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 11 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اس میں بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ کی اگر ترجمہ دیکھا جائے ملا کر کے، بما کے معنی آتے ہیں کیونکہ، کانو یکذبون وہ جھوٹ بولتے ہیں، وَإِذَا اور جب، قیل کہا جاتا ہے، لہم انہیں، نہ فساد پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالو وہ کہتے ہیں، انما صرف، نحن ہم، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں۔ پورا ملا کر کے اگر اس کا ترجمہ پڑھیں، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے ہیں اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں کہ ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ ناظرین، منافقین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ گزشتہ کئی قسطوں میں آپ نے دیکھا کہ منافقین کس طرح کے ہوتے ہیں اور کس طرح ان کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ چونکہ ایک لمبا عرصہ ہوا میں جب ایران کے سفر میں تھا، اس وقت لگاتار یہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے قسطیں آ رہی تھیں، تو ایک لمبا وقفہ ہوا۔ ایک مرتبہ پھر منافقین کی وہ ساری خصلتیں جو قرآن پاک میں بیان کی گئی ہیں، اس کو سننا ہو تو پچھلی قسطیں ضرور دیکھیں، یہ اسی کی اگلی قسط ہے۔ ناظرین، منافقین کی نمایاں خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے اصل کردار کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے باوجود جب ان کی حرکتوں سے زمین میں جب فساد برپا ہو جاتا ہے تو وہ صفائی پیش کرنے لگتے ہیں اور اس دعوے کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں کہ وہ فساد نہیں بلکہ اصلاح کا مقصد اپنے پیش نظر رکھتے ہیں۔ جیسے کہ آج کل بھی ہوتا ہے کہ بھائی ہم تو آپ کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ اس کے اندر جو ہے ایک بگاڑ اور ایک نیت کی خرابی اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو منافق کہتے ہیں۔ یہ کردار آج کے دور میں عام ہے۔ ہم اپنے آنکھوں سے اس طرح کے کرداروں کا روز مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اور صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے مروی ہے کہ یہ بیان بھی منافقوں سے ہی متعلق ہے۔ ان کا فساد، کفر اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کا حکم دینا زمین میں فساد کرنے کے برابر ہے، اور زمین و آسمان میں اصلاح سے مراد اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ انہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ہدایت پر ہیں اور اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ انہوں نے کیا حضرت مجاہد نے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس خصلت کے لوگ اب تک نہیں آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بدخصلت لوگ موجود تھے تو صحیح، لیکن اب جو آئیں گے وہ ان سے بھی بدتر ہوں گے۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ اس وصف کا کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ہی نہیں، اس وقت بھی تھے، لیکن آج کل کے زمانے میں جو پائے جائیں گے وہ ان منافقین سے بھی بدتر ہوں گے۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ اس حدیث کی اس آیت کی تفسیر ان کے انداز میں بیان کی گئی ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں، ان منافقوں کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے۔ یعنی آیت میں جو منافقین کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ فساد برپا کرتے ہیں، اس فساد کا مطلب یہ ہے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا تھا اسے کرتے تھے۔ فرائض ربانی ضائع کرتے تھے، یعنی
اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں فرض کی ہیں وہ فرض ادا نہیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سچے دین میں شک و شبہ کرتے تھے، اس کے حقیقت اور صداقت پر یقین کامل نہیں رکھتے تھے، مومنوں کے پاس آ کر اپنی ایمانداری کی ڈینگے مارتے تھے، حالانکہ دل میں طرح طرح کے وسوسے ہوتے تھے، موقع پا کر اللہ کی دشمنوں کی امداد و اعانت کرتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے میں ان کی پاسداری کرتے تھے، اور باوجود اس مکاری اور مفسدانہ چلن کے اپنے آپ کو مصلح اور داعی اور صلح کل کے حامی جانتے تھے خود کو۔ قرآن کریم نے کفار سے موالات اور دوستی رکھنے کو بھی زمین میں فساد ہونے سے تعبیر کیا ہے۔ 8ویں سورت کے 73ویں آیت میں ارشاد باری تعالی ہے والذین کفروا بعضهم اولیاء بعض الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، جس کا ترجمہ ہے کفار آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم ایسا نہ کرو گے یعنی آپس میں دوستی نہ کرو گے تو اس زمین میں بھاری فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اس آیت نے مسلمان اور کفار کے دوستانہ تعلقات منقطع کر دیے تھے، اس طرح اللہ نے اہل ایمان کو اس طرح کے مکار منافقوں سے بچا لیا تھا۔ ایک اور جگہ یعنی سورہ نساء آیت نمبر 144 میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر کھلی حجت ہو جائے یعنی تمہاری دلیل نجات کٹ جائے؟ پھر آگے اسی صورت کی آیت نمبر 145 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، منافق لوگ تو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے اور ہرگز تم ان کے لیے کوئی مددگار نہ پاؤ گے۔ ناظرین، چونکہ منافقوں کا ظاہر اچھا ہوتا ہے اس لیے مسلمانوں سے ان کی اصل حقیقت پوشیدہ رہ جاتی ہے، وہ ایمان والوں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ دے دیتے ہیں اور ان کے بے حقیقت کلمات کے ذریعے اہل ایمان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ نیز کفار سے پوشیدہ دوستیوں سے مسلمانوں کو خطرناک مصائب بھی جھیلنے پڑتے ہیں، چنانچہ بانی فساد یہی منافقین ہوتے ہیں۔ اس پر ان کی بے شرمی یہ ہوتی ہے کہ اسے اصلاح کا نام دے دیتے ہیں، اگر یہ اپنے کفر پر ہی رہتے تو ان کی خوفناک سازشوں اور گہری چالوں سے مسلمانوں کو اتنا نقصان ہرگز نہ پہنچتا، اور اگر پورے مسلمان ہو جاتے اور ظاہر و باطن یکساں کر لیتے تب تو دنیا کے امن و امان کے ساتھ آخرت کی نجات و فلاح بھی یہ لوگ پا لیتے۔ باوجود اس خطرناک پالیسی کے جب انہیں یکسوئی کی نصیحت کی جاتی ہے تو جھٹ کہہ اٹھتے ہیں کہ ہم تو صلح کل ہیں، یعنی کہ ہم ہی ہیں جو دوسروں کی صلح کرتے ہیں، ہم کسی کا کچھ بگاڑنا نہیں چاہتے، ہم تو فریقین کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے ہم ان دونوں جماعتوں یعنی مؤمنوں اور اہل کتاب کے درمیان صلح کرانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان کی نری جہالت ہے، جسے یہ صلح سمجھتے ہیں وہ عین فساد ہے لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ منافقین کے کردار کو نہایت واضح طریقے سے قرآن پیش کرتا ہے، اور یہ ساری کی ساری آیتیں جو گزشتہ 2-3 ہفتوں سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں بلکہ ایپیسوڈ سے، اس میں جو ہے منافقین کے بارے میں جو وعیدیں آئی ہیں ساری آپ لوگوں کے سامنے آ چکی ہیں اور تفصیلاً آ چکی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ناظرین جو ہے ہم لوگوں کو اپنا کردار بھی جانچنا ہوگا، اپنی زبان کا ہو، اپنے دل کا ہو، ہمارے کہنے میں اور کرنے میں کتنا بگاڑ ہوتا ہے اور کتنا فرق ہوتا ہے، یہ ساری چیزوں کو قرآن پاک کی ان آیتوں کے سامنے رکھ کر کے ہمیں اپنی اصلاح کے بارے میں ضرور سوچنا پڑے گا۔ بہرکیف ناظرین، ہم آج کے لیے یہاں رکتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی آیت کے ساتھ ہم کچھ اور تفصیل لے کر کے اگلے ہفتے آپ سے ضرور جڑیں گے اور آپ کے سامنے تفصیلات رکھیں گے۔ ہمارے پیغام فرقان کی پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ہے دعا تجھ سے بس اتنا بھلا کرنا، ہر ایک سے محشر میری معاف عطا کرنا۔
وہ وقت قیامت جب ہر اپنا پرایا ہو